بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا کنز الدقائق کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم کتاب النکاح پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر نکاح کی کچھ شرائط، تعریف اور گواہان کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کن سے نکاح کرنا حرام ہے، عورتوں کے اندر کن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اس کے بارے میں فصل ہے، فصل فی المحرمات، محرمات کے بارے میں فصل۔ محرمہ ان عورتوں کو کہتے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے محرمات، دوسرا ہوتا ہے غیر محرمات۔ غیر محرمات سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے اور غیر محرمات سے پردہ کرنا بھی لازم ہوتا ہے، عورتوں کو اور مردوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں، حرمت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک حرمت معبدہ ہوتی ہے، جن عورتوں سے ہمیشہ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اور دوسری ہوتی ہے حرمت موقتہ، وقتی طور پر بعض عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد ان سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو حرمت کی دو قسمیں، حرمت معبدہ، حرمت موقتہ، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں، جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ نسبی رشتے کچھ ایسے ہوتے ہیں، نسبی رشتے یعنی نسب والے رشتے، جن سے نکاح کرنا ہمیشہ حرام ہوتا ہے۔ حرمت معبدہ کے اندر یہ تین چیزیں آتی ہیں، نسبی رشتے، رضاعی رشتے اور حرمت مصاہرہ۔ نسبی رشتوں کے اندر اپنے تمام اصول کہتے ہیں اپنے بڑوں کو، جیسے ماں ہو گئی، نانی ہو گئی، دادی ہو گئی، دادی کی ماں ہو گئی، دادی کی نانی ہو گئی۔ تو یہ اصول ہیں، یعنی اوپر چلتے رہیں، جتنی بھی اصول ہیں ان تمام سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح تمام فروع، یعنی بیٹی سے نکاح کرنا، بیٹی کی بیٹی سے، پوتی سے، اسی طرح پڑ پوتی سے، تو اسی طرح نیچے چلتے جائیں، جتنے بھی فروع آتے ہیں وہ تمام کے تمام حرام ہوتے ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرمت معبدہ ہے۔ اور والدین کے اصول فروع، ایک تو اپنے اصول فروع، یعنی اپنے اصول فروع سے نکاح نہیں کر سکتا، اور دوسرے والدین کے اصول فروع۔ والدین کے اصول فروع کون سے ہیں؟ یعنی جو والد کے، یعنی بھائی ہو گیا، بہن ہو گئی، اسی طرح بھانجا ہو گیا، بھتیجا ہو گیا۔ اسی طرح اصول کے اندر آپ چلے جائیں تو باپ کی جو ہے وہ باپ کی ماں یا ماں کی ماں، تو یہ اصول کے اندر آ جاتا ہے والدین کے اصول، تو ان سے بھی بندہ نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ مزید عبارت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں حرم تزوج امہ و بنتہ ان بعودتا، اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، و بنتہ، اور اپنی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، ان بعودتا، اگرچہ دور کی ہوں، یعنی بیٹی ہو، چاہے پوتی ہو، چاہے پڑ پوتی ہو، چاہے تڑ پوتی ہو، اسی طرح ماں ہو یا نانی ہو یا پڑ نانی ہو یا تڑ نانی ہو، تو چلتے جائیں ان بعودتا کے اندر یہ تمام کے تمام داخل ہو جائیں گی۔ و اختہ و بنتہ، اپنی بہن سے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تزوج اختہ، اپنی بہن سے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے، و بنتہا، اپنی بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا، یعنی بھتیجی سے، بھانجی سے نکاح کرنا، یعنی بہن کی جو اولاد ہوگی تو یہ اس کا ماموں بنے گا، تو ماموں اپنی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ بنتہا یعنی ہا ضمیر یہ اخت کی طرف راجع ہیں، اپنے بہن کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ والدین کے
اصول فروع کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ بنت اخی ہیں، اور اپنے بھائی کی بیٹی سے یعنی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ عمتہ، اور اپنی چاچی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ عمتہ اپنی چاچی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ خالتہ، اور اپنی عمتہ کا مطلب ہے چاچی، و خالتہ کا مطلب ہے اپنی ماسی، خالہ یعنی ماں کی بہن، اور عمتہ یعنی اپنی پھپھی، پھپھو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ امن بولتے ہیں چاچے کو، چاچو کو، اور امتن یہ بولتے ہیں چاچو کی بہن یعنی پھپھو کو۔ وہ امرت ہی، اور اپنی بیوی کی ماں سے جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اپنی بیوی کی جو ماں ہے یعنی جس کو سانس کہتے ہیں، ساسو ماں، تو ساسو ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، اس سے بھی ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ حرمت مصاہرہ کے اندر آ جاتی ہے، یعنی سسرالی جو رشتے ہیں ان کے اندر بھی حرمت چلتی ہیں۔ تو وہ بنتہا، اور اس ساسو ماں کی، وہ بنتہا کے اندر جو ہے وہ ہا ضمیر جو ہے یہ امرت کی طرف لوٹے گا، یعنی اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا۔ ایک تو اس کی اپنی حقیقی بیٹی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے وہ عورت پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی اور اس سے اس عورت کو بیٹی تھی، تو اب یہ جو اس کا شوہر ہے فی الحال، تو اب اس سے نکاح یہ نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، ساسو ماں سے، اور اسی طرح اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ان دخل بیا، اگر بیوی کے ساتھ دخول کیا ہے، دخول کے بعد اس کی پہلی بیٹی جو تھی بیوی کی، تو اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر دخول نہیں کیا اور دخول سے پہلے ہی اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو اب اس کی بیٹی جو تھی اس سے وہ نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ دخول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ امرات ابی ہی، اور اپنے باپ کی بیوی سے، ایک تو اس کی حقیقی ماں ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ نے 2 یا 3 شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، تو جو اس کی دوسری جو سوتیلی مائیں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ ابن ہی، اور اپنے بیٹے کی بیوی سے، وہ امرت ابی ہے، اپنی باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ امرت ابن ہی، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی بہو سے۔ یہ جو ابن ہی نے اس کا تعلق ابی کے اندر عطف ہوگا، امرت ابی ہی و امرت ابن ہی، اس طرح یہ تعلق بنے گا۔ ان بعودتا، اگرچہ دور کی ہوں، پھر بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 ہو گئیں، ایک حرمت مصاہرہ، ایک نسبی رشتے، اور تیسری ہوتی ہے رضائی رشتے۔ حرمت رضاعت کی وجہ سے بھی جو حرمت ثابت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں والکل رضاعن، اور کلی طور پر جو رضاعی رشتے ہیں ان کے اندر بھی بندہ جو ہے وہ حرمت کو ثابت کی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 2 طرح سے حرمت، رضائی رشتوں کے اندر 2 طرح سے طرف سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ دودھ پینے والے بچے پر رضائی ماں باپ کے وہی رشتہ دار حرام ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ رضائی ماں باپ تھے، تو اب رضائی ماں باپ کے جو رشتے ہیں، تو جس طرح حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں، تو حقیقی ماں باپ کے اندر جو رشتے حرام ہوتے ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، اسی طرح رضائی ماں باپ ہے تو اس کے بھی رشتے جائز نہیں ہوں گے، جیسے رضائی بہن ہو گئی، یا پھر رضائی ماں ہو گئی، تو اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرف سے نسب ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ دودھ پلانے والی اور جس کے سبب دودھ آیا ان پر اس بچے کے اصول فروع حرام ہو گئے۔ ایک کہ دودھ پلانے والی عورت ہیں،
تو اب اس عورت کے اندر جس مرد کی وجہ سے دودھ آیا ہے، تو اب وہ مرد اور وہ جو دودھ پلانے والی عورت ہیں، ان دونوں پر اس دودھ پینے والے بچے کے اصول فروع حرام ہوں گے۔ بچہ ہے جس نے دودھ پیا ہے، تو اب اس کی جو بیٹی ہے یا اس جو دودھ پینے والا ہے اس کی جو ماں ہے، تو اب رضائی باپ سے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر اس کا حقیقی باپ ہے دودھ پینے والے بچے کا، تو حقیقی باپ اس بچے کی رضائی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو طرف سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ حرمت تھی جو ہمیشہ ہمیشہ ہوتی ہے، جسے حرمت معبدہ بولا جاتا ہے، اور دوسری حرمت ہوتی ہے حرمت موقتہ یا مؤقتہ، جو وقتی طور پر بعض رشتے حرام ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ دو بہنیں ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا، ایک بیوی کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، تو اب اس بیوی کی جو بہن ہے جسے سالی بولا جاتا ہے، تو اب ایک ہی وقت میں اس سالی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر جو پہلی بیوی ہے اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ عدت سے نکل جاتی ہے، اب یہ اس کے نکاح سے نکل گئی، تو اب وہ جو اس پہلی بیوی کی بہن تھی جو سالی تھی پہلے اس کی، اب اس سے وہ نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو والجمع بین الاختین نکاحا، دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، ووطئا بملک یمین، اسی طرح دو بہنوں کو ملک یمین میں وطی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ یعنی دو بیویاں ایسی ہیں، دو لونڈیاں ایسی ہیں، دو غلام عورتیں ایسی ہیں جن کو وطی کے لیے نہیں رکھ سکتا، ہاں خدمت کے لیے رکھ سکتا ہے لیکن دونوں کو وطی کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ ولو تزوج اخت امته الموطوءة لم يطع واحدة منها حتى يبيعها، اگر اس نے اپنی جو ہے وہ غلام کی بہن سے نکاح کیا، دو غلامیں تھیں، ایک سے نکاح کیا، تو اب اس کی بہن سے وہ نکاح نہیں، موطوعہ غلام کی بہن سے نکاح نہیں اگر کرے گا، لو تزوج اخت امته الموطوءة، اپنی موطوعہ غلام کی بہن سے نکاح اگر کیا، تو لم یطع واحدۃ منہا، تو اب ان دونوں سے جو ہے وہ وطی نہیں کرے گا جن سے اس نے نکاح کیا ہے، یا جو اس کی غلام تھی باندھی تھی، تو دونوں کے ساتھ وہ وطی نہیں کرے گا، حتیٰ یبیعہا، جب تک حتیٰ کہ اس غلام کو بیچ دیں۔ جب غلام کو بیچ دے گا تو اب جو اس کی منکوحہ عورت تھی اب اس سے وطی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں ولو تزوج اختین فی عقدین، اگر کسی شخص نے اپنی دو عقدوں میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح کیا، دو بہنیں تھیں تو دو عقد میں اس نے نکاح کیا اور پتہ نہیں تھا کہ پہلے کس سے کیا ہے، ولم یدر الاول، تو اول معلوم نہ ہو، تو فرق بینہ و بینہما، تو اب اس مرد کے درمیان اور ان دونوں عورتوں کے درمیان تفریق کی جائے گی، یعنی وہ نکاح واقع نہیں ہوگا، دونوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَہْرِ، اور ان دونوں کے لیے نصف مہر ہوگا۔ ہاں اگر معلوم ہے کہ پہلے اس سے نکاح کیا ہے پھر بعد میں اس سے نکاح کیا ہے، تو اس صورت میں جو پہلے نکاح ہوا ہے وہ نکاح ثابت ہوگا، اور جو ہے وہ جو دوسرا نکاح ہے وہ فاسد ہو جائے گا، دوسری جو سالی بن گئی تو اب اس کا نکاح درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَبَيْنَ الْإِمْرَتَيْنِ أَيَّةٌ فُرِضَتْ ذَكَرًا حَرُمَ النِّكَاحُ، عقد نکاح کے اندر دو ایسی عورتوں کو جمع نہیں کر سکتا کہ جن میں سے اگر ایک کو مرد شمار کیا جائے تو دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو۔ دو عورتیں ایسی تھیں کہ جن میں سے اگر ایک کو مرد شمار کیا جائے تو اب ان کا نکاح کرنا حرام ہو جائے گا، جس طرح ایک تھی جو ہے وہ پھپھو تھی اور دوسری جو اس کی بھتیجی تھی، ایک پھپھو تھی اور دوسری اس کی بھتیجی تھی، تو اگر اب نکاح کے اندر ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتا، پھپھو اور بھتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر پھپھو
کو مرد شمار کیا جائے تو پھپھو جو ہوگا وہ چچو بن جائے گا اس لڑکی کا، تو ان دونوں کا آپس میں نہیں ہو سکتا، تو یہ جمع محارم کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس بھتیجی کو بچہ شمار کیا جائے تو یہ اس پھپھو کا بھتیجا بنے گا، تو بھتیجے کا اپنی پھپھو سے نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں وہ بین الامرتین، دو عورتوں کو جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جن میں سے ایک کو ذکر شمار کیا جائے، مذکر شمار کیا جائے تو نکاح حرام، جس کی میں نے تفصیل آپ کو کر دی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، اس کو یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔